حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانشینان جادہ اشرف السمنانی سیریز کے 90ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. حضور سرکار کلاں سجادہ نشین علیہ رحمہ کے 5 فرزند تھے. حضرت سید شاہ محمد اظہار اشرف علیہ رحمہ، حضرت سید شاہ محمد انوار اشرف علیہ رحمہ، حضرت سید شاہ محمد احمد اشرف علیہ رحمہ، حضرت سید شاہ محمد علی اشرف اور حضرت سید شاہ محمد حسن اشرف. یہ دونوں ابھی بقید حیات ہیں. حضور سرکار کلاں کی مجلس چہلم یعنی 21 شعبان 1417 ہجری مطابق 2 جنوری 1997 میں تمام مشائخ سلسلہ اشرفیہ و علماء اشرفیہ و دیگر مشائخین طریقت کی موجودگی میں منصب سجادگی مخدوم العلماء شیخ اعظم بانی جامع اشرف حضرت علامہ سید شاہ محمد اظہار اشرف اشرفی جیلانی کو تفویض ہوئی. اس طرح آپ اس آستانہ کے 18ویں سجادہ نشین ہوئے. حضور شیخ اعظم کی ولادت 6 محرم الحرام 1355 ہجری مطابق 2 مارچ 1936 عیسوی کو کچھوشا مقدسہ میں ہوئی. یہ وہ زمانہ تھا جب حضور اشرفی میاں اپنے آخری حج کے لیے حرمین شریفین میں تھے. آپ مدینہ طیبہ میں تھے. ساتھ میں آپ کے مرید و خلیفہ حضرت مولانا یونس اشرفی نعیمی بھی تھے. آپ نے فرمایا، مولانا یونس ہمارے گھر پوتا پیدا ہوا ہے، چلو مواجہ اقدس کے روبرو ان کا نام رکھتے ہیں. مولانا کے دل میں خیال آیا کہ نہ کوئی تار آیا نہ کوئی خط. پھر حضرت کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں بچہ اور پوتا پیدا ہوا ہے؟ آپ کی روشن ضمیری نے فوراً مولانا کے شکوک کا ازالہ فرمایا کہ فقیر کو تار اور خط کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ مواجہ اقدس کے سامنے پہنچے اور عرض کیا، میرے اس پوتے سے اشرفیت کا خوب اظہار ہوگا اور میں نے اس کا نام اظہار اشرف رکھا ہے. کچھوشا شریف میں آپ کے نانا پیر سید مصطفیٰ اشرف نے آپ کا نام سید مسعود اشرف رکھا. اسی مناسبت سے حضور سرکار کلاں کی کنیت ابو المسعود ہے، مگر سید اظہار اشرف نام ہی مشہور و معروف ہوا اور اسی نام سے آپ پہچانے گئے. حضور اشرفی میں جب حج سے واپس کچھوشا مقدسہ تشریف لائے تو آپ نے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور اپنے پوتے کو اپنی گود میں اٹھا کر فرمایا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ سبوں نے فرمایا، یہ آپ کا پڑ پوتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میں ہوں، یہ میرا مرید ہے اور اس سے بہت بڑا کام انجام پائے گا، سلسلہ کی اشاعت اور دین کا کام ہوگا. حضور اشرفی میاں کا یہ فرمان عالی شان حرف بحرف درست ثابت ہوا. ناظرین کرام، اسی مناسبت کی وجہ سے کاروان جامع اشرف طلبہ پورنیہ نے ایک رسالہ مرتب کر کے اس کا نام یہ میں ہوں رکھا ہے، جس میں آپ کی حیات کے چند اہم گوشوں کا ذکر ہے. کتاب مکتبہ فیضان اشرفی جامع اشرف سے ضرور حاصل کر لیں. حضور شیخ اعظم نے ابتدائی تعلیم جامعہ اشرفیہ کے کچھوشا مقدسہ میں حاصل کی، پھر جامعہ نعیمیہ مراد آباد اور اپنے ہی دادا کا قائم کردہ ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے فضیلت تک مختلف علوم و فنون پر مشتمل کتابیں پڑھیں. 1959 میں سند فراغت سے نوازے گئے. آپ کے اساتذہ میں علماء فحول کی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں عمدۃ الفقہاء حضرت مفتی حبیب اللہ نعیمی اشرفی، حضرت مولانا یونس نعیمی اشرفی، حافظ ملت علامہ عبدالعزیز اشرفی اور حضرت مولانا سلیمان اشرفی بھاگلپوری، علامہ عبدالرؤف صاحب، بحر العلوم مفتی عبدالمنان اعظمی اور علامہ ظفر ادیبی صاحب خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں. آپ کے رفقائے درس میں مولانا رحیم اللہ بلیاوی، مولانا مشاہد رضا پیلی بھیتی، پیر طریقت مولانا سید کمیل اشرف اشرفی جیلانی، مولانا ممتاز احمد مبارک پوری، مولانا عبداللہ گونڈوی، مولانا ضیاء المصطفیٰ امجدی وغیرہ کے نام ملتے ہیں. الجامعۃ الاشرفیہ میں بحیثیت معین المدرسین 2 سال تک مختلف کتابوں کا درس دیا. اس عہد کے تلامذہ میں ڈاکٹر فضل الرحمن شرر مصباحی، شہزادہ صدر الشریعہ مولانا ثناء المصطفیٰ امجدی اور مفتی عبدالقدوس منگیری کے نام قابل ذکر ہیں. فراغت کے بعد جامعہ نعیمیہ میں مسند تدریس کو زینت بخشی اور کئی سال تک فی سبیل اللہ تدریسی فرائض انجام دیے. لیکن والد محترم حضور سرکار کلاں کی تنہائی، کارہائے تبلیغ اور دوسرے اہم مشاغل میں ان کی بے پناہ مصروفیات نے آپ کو یہ سلسلہ بند کرنے پر مجبور کر دیا اور ان کے شانہ بشانہ دین و سنت کی تبلیغ میں لگ گئے. مگر درس و تدریس نے آپ
نے اپنے کو کبھی جدا نہیں رکھا، بلکہ جامعہ اشرف کے درجہ فضیلت کے طلباء کو بخاری شریف کی اول و آخری حدیث کا درس دیتے تھے۔ آپ نے پہلی بار ختم بخاری شریف کا درس 1997 عیسوی میں جامعہ اشرف میں دیا اور آخری بار جامعہ اشرف ہی میں 22 دسمبر 2011 کو دیا۔ اس کے علاوہ دارالعلوم علی حسن اہل سنت ساکینہ کا بمبئی، دارالعلوم محمدیہ بمبئی، جامعہ علی حسن اترولہ بلرامپور، جامعہ اشرف المدارس گدیانہ کانپور وغیرہ میں بھی آپ بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ ایک عظیم مبلغ، بہترین مدرس، فقید المثال شاعر، عمدہ ادیب، آپ بخاری و مسلم کا درس دینے والے شیخ الحدیث بھی تھے، بیضاوی و کشاف کی عقدہ کشائی کرنے والے مفسر بھی، کاسانی و حسکفی کی فقہی دقیقہ سنجیوں کو سمجھنے والے فقیہ بھی تھے، تو علوم عربیہ کے ہائی پروفائل کتابوں کے لغات و اعراب کو سمجھنے والے ادیب بھی تھے۔ خطابت تو آپ کو ورثے ہی میں ملی تھی، تصوف و روحانیت کی بہترین امین بھی تھے، تعلیمات تصوف کو رواج عام دینے کے بڑے حامی اور کلیدی رول رکھنے والے تھے۔ الغرض شریعت و طریقت کے حسین سنگم اور دلکش امتزاج کا نام حضور شیخ اعظم ہے۔ اظہار عقیدت 2 جلد، حضور اشرفی میاں کے عارفانہ کلام پر خوبصورت تضمین بنام اظہار سخن، اور تصوف و معرفت میں حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ کی شاہکار تصنیف مثنوی مانوی شریف کا منظوم ترجمہ، اور حقائق و معرفت سے پر تشریح بنام اظہار المنظوم آپ کی گراں قدر خدمات ہیں۔ تبلیغ و ارشاد کے حوالے سے آپ کی زندگی اسلاف کا نمونہ اور نسل نو کے لیے مشعل راہ ہے۔ نت نئے ایجادات سفر کی صعوبتوں کا احساس نہیں ہونے دیتی، ورنہ جس زمانے میں حضور شیخ اعظم نے دین و سنیت کی اشاعت کے لیے دور دراز اور نامساعد حالات میں سفر کی ہے، اگر آج کا انسان اس کے 1/4 کا بھی سامنا کر لے تو الٹے قدم واپس آ جائے، مگر حضور شیخ اعظم کے پائے استقامت میں لغزش تک نہیں آئی، بلکہ بڑھتے قدم کو حوادث زمانہ نے اور بھی مہمیز لگایا۔ سنگلاخ وادیاں، خاردار راہیں، رہزنوں کی کثرت، بدعقیدوں کی مخالفت، امراض کا اضافہ، سب کے سب آپ کی عزم و ہمت کے سامنے بھسم ہو گئے۔ پورے بھارت میں آپ کی تبلیغ کا اثر دیکھا گیا۔ ریاست بہار کا علاقہ سیمانچل آپ کے احسان کو کبھی فراموش نہ کر سکے گا۔ آپ نے اپنی زندگی کا نصف حصہ اس علاقے میں دین و سنیت کی اشاعت اور عوام کی اصلاح اعمال و عقائد میں صرف کیا۔ تعمیر کے لحاظ سے آپ کا دور شاندار رہا ہے۔ مرکز اہل سنت جامعہ اشرف کی تاسیس، مختار اشرف لائبریری کا قیام، مولانا احمد اشرف ہال کی تکمیل، خانقاہ اشرفیہ حسنیہ کی 60 جہات توسیع وغیرہ آپ کے سنہرے کارنامے ہیں۔ تیرا دور شہجہانی، تیرا کام جاویدانی، تیرا نام شیخ اعظم، تیرا روب خاندانی، تیری خانقاہ و مسجد، تیرے مدرسے کی رونق، تیری عظمت و جلالت کی ہے یہ مختصر کہانی۔ علم و عرفان کا یہ سورج اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ نور ہدایت و معرفت عالم میں پھیلانے کے بعد 29 ربیع الاول 1433 ہجری مطابق 22 فروری 2012 بروز بدھ تقریباً 11 بجے شب افق غرب میں روپوش تو ہو گیا، مگر اس کی ہدایت کا نور آج بھی عالم کو منور کر رہا ہے۔ ان کی زندگی کا رمق آج بھی باقی ہے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے فرزند اکبر نے پڑھائی اور اپنے والد محترم حضور سرکار کلا کے پائیں مدفون ہوئے۔ آپ کے 3 فرزند ہیں، حضرت علامہ سید شاہ محمود اشرف اشرفی جیلانی، حضرت علامہ سید شاہ محمد اشرف اشرفی جیلانی اور حضرت سید شاہ حماد اشرف اشرفی جیلانی۔ آپ کی عظمت و بزرگی پر معاصرین کے آراء بھی شاہد ہیں۔ علم و معرفت اور فکر و دانش کے علمبردار کے بے شمار تاثرات آپ کے کارناموں پر جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ حضور اشرفی میاں کا فرمان عالی شان آپ نے شروع ہی میں ملاحظہ فرمایا، ان کے علاوہ کچھ دیگر اشخاص کی قیمتی آراء بھی ملاحظہ فرمائے۔ حضور محدث اعظم ہند نے رسم بسم اللہ خوانی کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، دولت احمد مختار باظہار مبارک باشد، مرحبا فضل کریمانہ مبارک باشد، اکنو بسم اللہ طفلان مبارک باشد، آخرش ترے مولانا مبارک باشد۔ اور حضور سرکار کلام فرماتے تھے کہ میرے دادا نے اپنے ولی عہد کے ولی عہد کو دیکھا تھا اور میں نے
اپنے ولی عہد کی ولی عہدی اور ان کے ولی عہد کو نہ صرف دیکھا بلکہ ان کا مثبت کام بھی دیکھا ہے، اور اب میں بہت پرسکون جا رہا ہوں کہ خانقاہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ جامع اشرف ماشاء اللہ پوری ترقی پر ہے اور اس کی شاندار عمارت دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا مرکز ہے۔ اشرف العلماء حضرت سید حامد اشرف اشرفی جیلانی نے لکھا ہے کہ عزیزی سید اظہار اشرف سلمہ نے خانقاہ حسنیہ سرکار کلام میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، یقیناً وہ قابل ستائش و شکر ہیں۔ انہوں نے وہ سب کچھ عطا کر دیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، یقیناً وہ صحیح جانشین ہیں۔ علامہ قمر الزمان اعظمی اسلامک مشن لندن لکھتے ہیں، یقیناً حضور شیخ اعظم مسائی جمیلہ سے حضور اشرفی میاں اور حضور سرکار کلاں کے خوابوں کی تکمیل کر رہے ہیں اور علم کی وراثت کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے انتہائی عزم و حوصلہ سے کام لے رہے ہیں۔ خواجہ مظفر حسین رضوی پورنوی نے تحریر فرمایا کہ جامع اشرف، مولانا احمد اشرف ہال اور مختار اشرف لائبریری وغیرہ یہ ساری چیزیں حضور شیخ اعظم اور ان کے صاحبزادگان کے اعلیٰ علمی غماز ہیں۔ حسن تعمیر اور حسن انتظام دیکھ کر بے ساختہ زبان پر یہ شعر جاری ہو گیا: ز فرق تاب قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ایجا است۔ پروفیسر سید شمیم احمد منامی پٹنہ لکھتے ہیں، حضرت مخدومی سید شاہ مختار اشرف صاحب قدس سرہ نے اپنی دوسری خدمات کے علاوہ سب سے بڑی خدمت یہ انجام دی کہ اپنے جانشین کو لائق و فائق چھوڑے۔ جزا اللہ تعالی خیر الجزا۔ ناظرین کرام، بجا کہا ہے کسی نے کہ بجا کہے جسے عالم اسے تم بجا سمجھو، زبان خلق کو نقارے خدا سمجھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔